بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مرکب غیر مفید کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھی تھی۔ میں ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے آج اس پہ مشق کرنی ہے۔ مرکب غیر مفید اس کو کہتے ہیں جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو آپ کو کسی واقعے کی طلب یا کسی واقعے کی خبر حاصل نہ ہو۔ پھر اس کی میں نے مثال دی تھی، جیسے میں کہتا ہوں زید یا زید کا قلم، تو اب دیکھیں یہ اس سے کسی واقعے کی آپ کو خبر نہیں مل رہی۔ کیا مطلب زید کا قلم خوبصورت ہے، زید کا قلم نہیں لکھ رہا، زید کا قلم کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ اور اس کی تین قسمیں نے بتائی تھی۔ ایک کو کہتے ہیں مرکب اضافی کہ جس کا پہلا جز مضاف ہوتا ہے اور دوسرا جز مضاف الیہ۔ مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے، اور مضاف کہتے ہیں اس نسبت کو جو کی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب دیکھو غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں غلام کی جو نسبت ہے وہ کی جا رہی ہے زید زید کی طرف، تو آپ دیکھیں زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو زید مضاف الیہ ہو گیا، اور غلام اس کی نسبت ہو رہی ہے تو غلام مضاف بن گیا۔ عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں مضاف الیہ پہلے آ جاتا ہے، مضاف بعد میں، یعنی مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب بنائی کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا جاتا ہے اور بیچ میں ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا احد عشرہ، اصل میں تھا احد عشر، تو اس میں جو احد عشر میں جو واو تھا درمیان میں، ہم نے اس کو ہٹا دیا اور احد اور عشرہ کو اکٹھا کر کے احد عشرہ کہہ دیا، تو یہ مرکب بنائی ہے۔ مرکب معنی صرف اسی سے ہی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں اسموں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے لیکن اس میں کسی لفظ کو حذف نہیں کیا جاتا۔ جیسے اس کی مثال میں دی تھی بعل بکو، بعل بت کا نام، بکو بادشاہ کا نام، شہر کا جو بڑا تھا، تو اب ان دونوں کو ملا کے کسی علاقے کا نام، کسی ملک کا نام رکھ دیا بعل بکو۔ آج ہم اس پہ پریکٹس کریں گے، اگر آپ کو یہ طریقے یاد ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے پریکٹس آسان نہیں ہوگی۔ دیکھیں سب سے پہلی مثال ہے رسول اللہ۔ اب اس پہ پریکٹس کس طرح کریں گے؟ سوال یہ ہوگا کہ آیا یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مفید کہتے ہیں جب کہنے والا خاموش ہو جائے تو آپ کو کسی واقعے کی طلب یا خبر حاصل ہو، اور غیر مفید کہتے ہیں جب کہنے والا خاموش ہو جائے تو آپ کو کسی واقعے کی طلب یا خبر حاصل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اب یہ بتائیں مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ اللہ کے رسول، تو اگر آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مرکب غیر مفید ہے کہ اللہ کا رسول، اس سے آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی، کیونکہ آپ کو خبر تب ملے گی، یہ جملہ تب بنے گا جب ہم اس کے شروع میں محمد لگائیں، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو واقعی خبر مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر محمد نہ لگائیں تو پھر یہ ہوگا اللہ کا رسول، پھر یہ مرکب غیر مفید ہوگا۔ اگلا سوال کہ جب یہ مرکب غیر مفید ہے تو مرکب غیر مفید کی تو تین قسمیں ہیں، اضافی بھی ہے، مرکب بنائی بھی ہے، معنی صرف بھی، اس میں سے یہ کیا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں رسول اس کی نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف، تو جس کی طرف نسبت ہو رہی ہو وہ ہوتا ہے مضاف الیہ، اور جو نسبت ہو رہی ہے وہ ہوتا ہے مضاف۔ تو گویا کہ یہ مرکب غیر مفید کی پہلی قسم جس کا پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو۔ تو اب دیکھیں یہ مضاف ہے، یہ نسبت ہے، کدھر کی جا رہی ہے؟ اس کی اللہ کی طرف، تو یہ مضاف الیہ ہے۔ تو جب اس کا ترجمہ کریں گے تو سب سے پہلے مضاف الیہ کا کرتے ہیں اردو میں، اللہ کا رسول، مضاف الیہ کے ترجمے میں آتا ہے کا کے، اللہ کا رسول۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلی پریکٹس کرتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ تو اگر آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مرکب غیر مفید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا گھر بات پوری نہیں ہے۔ اگر اس کے شروع میں ہم لگائیں کعبہ، کعبہ بیت اللہ، الکعبہ بیت اللہ، کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اب آپ کو پتہ چلا کہ کوئی خبر ملی ہے، لیکن کعبہ شروع میں نہ لگائیں تو پھر یہ ہوگا اللہ کا گھر، تو یہ مرکب غیر مفید۔ اگلا سوال، مفید کی تین قسمیں ہیں، اضافی، بنائی، معنی صرف، اس میں سے کون سی ہے؟ تو اس میں سے بھی آپ کو بتائیے کہ مضاف الیہ ہے کہ
بیت کی نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف، تو بیت مضاف اور لفظ اللہ مضاف ہے۔ تو یہ کافی مثالیں ہیں، دیکھیں یہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں سب کو، اور اس پہ پریکٹس کریں۔ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے ایک دو کروا دی ہیں، باقی خود کریں۔ آگے جی محمد الرسول اللہ، یہ مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ تو یہ مرکب مفید ہے، کیوں؟ کیونکہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کو خبر کی طلب مل گئی۔ اسی طرح صلی غلام بکر، صلی نماز پڑھی، غلام نے کس کے؟ بکر کے، تو بکر کے غلام نے نماز پڑھی۔ اب دیکھیں یہ مفید ہے، اگر صلی نہ ہوتا تو مطلب ہوتا بکر کا غلام، کیا مطلب جی بکر کا غلام کھڑا ہے، اس نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بھی مثالیں آپ نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ میں اس وجہ سے تیز کروں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، جب تک میں اس کو پریکٹس نہیں کریں گے یہ آپ کو نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ دیکھیں بیچ میں سے کروا رہا ہوں، دارو زید وسیعۃ، زید کا گھر وسیع ہے، کھلا ہے۔ اب اگر میں کہوں زید کا گھر وسیع نہ ذکر کروں تو یہ بن جائے گا مرکب غیر مفید، کسی واقعے کی آپ کو کوئی طلب حاصل نہیں ہو رہی، لیکن جو ہی میں کہتا ہوں وسیعۃ، زید کا گھر کھلا ہے، اب یہ مرکب مفید بن گیا، اس سے آپ کو کسی واقعے کی طلب بھی حاصل ہوگی، خبر بھی حاصل ہوگی۔ تو نیا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کیونکہ جب تک پریکٹس نہ ہو پرانے سبق کی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی پریکٹس کر لیں۔ میں مرکب معنی صرف کی بھی ایک کرا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ثمانیۃ عشرہ کہتے ہیں 18 کو، 18۔ اب یہ مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید کی جو اقسام ہے مرکب بنائی، جس میں گنتی آتی ہے احد عشرہ سے لے کر، یعنی 11 سے لے کر 19 تک۔ اب دیکھیں 18 کیا مطلب 18 ہے، 18 آپ کو کوئی خبر مل رہی ہے؟ کوئی نہیں مل رہی، لہٰذا غیر مفید۔ لیکن جو ہی کتاباً کہا تو اس سے آپ کو خبر مل گئی کہ میرے پاس 18 کتابیں ہیں۔ تو اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ۔